اس سراب زندگانی میں اے مالک کن فیکون، میری ہے حقیقت یہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔ زیب مسند صدارت پروردہ آغوش علم و حکمت، استیارہ علم و دانش، حضور سیدی حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب دامت سرورکم العالیہ، اسی وقار اساتذہ کرام، علماء کرام، معززین بھیرا و گرد و نواح، عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس نور ہمارے استاد محترم حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین انتخاب اور ہزاروں علماء کے محبوب استاذ جناب حضرت علامہ مولانا عبدالمجید ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح الفتوح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ختم کل کے عنوان سے حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ امیر و صادقین پیر امیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غازی اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزہ کے سائے میں انعقاد پذیر ہے۔ ہم سبھی لوگ دو مقصد لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ استاد محترم کی اولاد کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت مسنونہ کی جائے، ان کی ڈھارس بندھائی جائے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ صدمہ بہت بڑا ہے لیکن فیصلہ اللہ کریم کا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سر رکھ کے آپ جتنے آنسو بہا سکتے ہیں بہا لیں اور اپنے دل کا غم ہلکا کر لیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس محسن کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کریں۔ تو میں چند لمحوں کے لیے آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ اگر ایک جملے میں بات کہی جائے تو وہ تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہیں کہ جن کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود منتخب کیا۔ تو آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن انتخاب ہیں، لیکن کچھ دیگر باتیں بھی جو اہل محبت کے لیے ایک اثاثہ کا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ استاد محترم حضرت قبلہ عبدالمجید ارشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1958 میں ایک بزرگ، ایک صوفی منش انسان حضرت میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ہوئی۔ آپ کا گاؤں موضع نور خانے والا ہے جو بھیرا شریف کی نوائی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ آپ نے جب تعلیمی سفر شروع کیا تو خاندانی روایت کے مطابق آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن مقدس سے ہوا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پتلیوں نے جب علم کے موتی چننا شروع کیے تو سب سے پہلے قرآن کا نور اپنی بصارت کے ذریعے خانہ شعور میں محفوظ کیا۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد حفظ پہ لگ گئے۔ ایک پارہ حفظ کرنے کے بعد پھر آپ نے اسکول میں داخلہ لیا۔ ذہین تھے، بہت لائق تھے،
آپ نے پرائمری اپنے علاقہ میں پاس کی، 6ٹھی اور 7ویں یہ آپ نے چک رام داس، جس کا آج کل نام چک مبارک ہے، وہاں سے آپ نے یہ 2 کلاسیں کی۔ اور اس کے بعد اس وقت آپ کے برادر اکبر جناب میاں عبدالحمید صاحب وہ اسکول ٹیچر تھے، اور اس وقت 1 یونٹ سسٹم مروج تھا، یعنی یہاں سے کسی استاد کی ٹرانسفر بلوچستان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور صوبے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ چونکہ ٹیچر تھے اور ان کی ٹرانسفر بلوچستان کے ضلع پنپور میں تھی، تو استاد محترم اپنے بڑے بھائی جناب میاں عبدالحمید صاحب کے پاس چلے گئے، اور وہاں آپ نے خوب محنت کی، اور اللہ کے فضل سے مڈل کلاس میں آپ نے پورے ضلع کو ٹاپ کیا، پورے ضلع کو بلکہ پورے صوبہ بلوچستان کو ٹاپ کیا۔ آپ کی لیاقت کی خبریں جب اخبار میں چھپیں تو سرائے عالمگیر میں فوجیوں کا جو ادارہ ہے جو کیڈٹ تیار کرتا ہے، ان کو پتہ چلا کہ اتنا ذہین طالب علم جس نے اتنے نمبر لیے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو کیڈٹ کالج میں داخلہ بھی دیتے ہیں اپنے اسکول میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکالرشپ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ادھر جب آپ کے خانوادہ کے لوگ حضور سیدی ضیاء الرحمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بے شک آپ کے والدین تو للہ شریف مرید تھے، لیکن آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد کو بھیرا شریف کی غلامی کا اعداد حاصل تھا۔ تو اس لحاظ سے جب حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کے خاندان کے بزرگوں کی حاضری ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے خاندان میں اتنا ذہین بچہ ہے، اور پھر فوجی اسکول نے بھی ان کو آفر کر دی ہے، تو حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا وہ سایہ عالمگیر کے اسکول کی اپنی اہمیت ہوگی، لیکن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھی کسی کیڈٹ اسکول سے کم نہیں ہے۔ ہم آپ کے بیٹے کو اپنے ادارے میں داخلہ دیتے ہیں۔ پھر مڈل کے بعد بھیرا شریف میں داخل ہو گئے، اور پھر حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقتوں کے سائبان میں آ گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔ پھر انتہائی محنت کے ساتھ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا تعلیمی عرصہ گزارا، اور ابھی آپ آخری سال میں تھے تو حضور سیدی ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو میٹرک کی ریاضی کے پیریڈ دے دی۔ آپ چونکہ بہت لائق فائق تھے تو آخری سال میں ریاضی کے پیریڈ پڑھانے لگے۔ فراغت کا لمحہ قریب آ رہا تھا، اور جب انسان فراغت کے قریب پہنچتا ہے تو ہمارے علماء کرام سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب فیوچر میں کیا کرنا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ بھی متفکر تھے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس لیے کہ حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ابھی کوئی واضح اشارہ دارالعلوم میں پڑھانے کا نہیں ملا تھا، تو آپ جب فارغ ہوئے تو ساتھ ہی ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر کی اسامیاں آ گئیں۔ آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو کال لیٹر موصول ہو گیا، کال لیٹر آیا، لیٹر لے کر آپ خوشی خوشی حضور سیدی ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور عرض کی حضور میری جاب ہو گئی، میری جاب ہو گئی ہے، میں ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر منتخب ہو گیا ہوں۔ حضور سیدی ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی قابلیت کی داد دی، آپ کو تحسین کے لفظوں سے یاد کیا، تحسین فرمائی، شاباش دی، اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا وہاں بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہاں ٹرانسلیٹر بنتے ہو تو ساری زندگی ٹرانسلیٹر ہی رہو گے، ہمیں بھی ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، آپ اگر ہمارے اس قافلہ نور میں شامل ہو جائیں تو کل کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے شادمانی اور خوشی کا لمحہ ہوگا۔ تو وہیں سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ حضور سب سے پہلے تو آپ ہیں، اگر واضح اشارہ مل جاتا تو میں اپلائی نہ کرتا،
مجھے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ میرا وقت جاگے گا اور اس طرح میرے اوپر کرم برسے گا اور آپ کی شفقتیں اس طرح میرے اوپر عام ہوں گی تو میں اپلائی ہی نہ کرتا۔ اس طرح استاد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیرا شریف میں تدریسی سلسلہ شروع کیا اور حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ابتدا میں میٹرک کی ریاضی اور انگلش کے پیریڈ تفویض کیے اور ساتھ ہی ایف اے کی انگریزی کے پیریڈ وہ آپ کو تفویض کیے اور آپ اسکول سے پڑھانے لگے۔ فرماتے ہیں کبھی دل کے اندر خلش پیدا نہیں ہوئی، لیکن ایک دفعہ انسانی ذہن خودکار مشین ہے، باقی انسان کے اعضاء تو رک جاتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ کو روکنا چاہیں تو ہاتھ رک سکتا ہے، اگر آپ اپنے پاؤں کو روکنا چاہیں تو پاؤں رک سکتا ہے، لیکن ذہن کی یہ خودکار مشین یہ تو آٹومیٹیکلی چلتی رہتی ہے۔ اور جب دل میں خلش آ جائے، ذہن میں خلش آ جائے تو جب تک تشفی نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ ذہن پریشان رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ذہن میں خلش آ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس پریشانی کا تذکرہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا حضور میں بہت پریشان ہوں، ایک خلش ذہن میں پیدا ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے باقی جتنے بھی احباب ہیں وہ تو قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھا رہے ہیں، کوئی شرع حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر قرآن کا سبق پڑھا رہا ہے، کوئی اصول حدیث اور علم حدیث کا سبق دے رہا ہے، کوئی فقہ اور اصول فقہ پڑھا رہا ہے۔ اور میرے آقا میں ساری زندگی یہ انگریزوں کے ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، میں اس کے اوپر ساری زندگی گزار دوں گا تو پھر روحانی زندگی میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا عبد المجید اصل مقصود تو یہ ہے کہ انسان جب اس جہان فانی سے جائے تو کامیابی کے ساتھ جائے۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے جس طرح یہ سبابہ اور وسطی انگلی دونوں باہم ملی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے زندگی میں کبھی تعالی کا اور تکبر کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ انتہائی متواضع، پوری زندگی تواضع میں گزاری۔ آپ اتنے متواضع کہ پنڈی راما کے ایک پیر بھائی کی بحث کی بات تھی، اس نے ایک دوسرے پیر بھائی سے اس کو 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور پیر صاحب کو میری طرف سے نذرانہ پیش کرنا اور جا کے کہنا کہ اگر بھینس ٹھیک نہ ہوئی تو میں یہ 1000 روپیہ آ کے واپس لے لوں گا۔ جب وہ پیر بھائی پہنچا اور اس نے آ کے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں وہ 1000 روپیہ بھی پیش کیا اور ساتھ ہی اس کا پیغام بھی دیا کہ حضور وہ کہتا تھا کہ اگر بحث ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں آ کے اپنا 1000 روپیہ واپس لوں گا۔ حضور ضیاء الامت شدید غصے میں آپ نے وہ 1000 روپیہ اس کی طرف پھینک دیا اور پھینک کے فرمانے لگے اسے جا کے کہنا میرا رب میرا منشی نہیں، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مطلوب ہے، مقصود ہے، معبود ہے، وہ میرا منشی نہیں ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کریم اگر کرم فرما دے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہ جملہ جو حضرت عبد المجید ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے ارشاد فرمایا یہ تعلی کا جملہ نہیں ہے حضرات محترم، یہ بھی تواضع کا جملہ ہے، لیکن چونکہ آپ کو اللہ کی رحمتوں کے اوپر پورا یقین ہے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی جو نوکری آپ دے رہے تھے اس کے قبولیت کا آپ کو پورا یقین تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میدان محشر میں اور یا قیامت والے دن تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے جس طرح یہ سبابہ انگلی اور وسطی انگلی دونوں باہم ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں سندیں تو ہر فارغ و تحصیل کے پاس ہوتی ہیں، سندات تو ہر فارغ و تحصیل کے پاس ہوتی ہیں، اور جہاں انسان جاتا ہے تو وہ اپنی شناخت کے طور پر اپنی صنعت پیش کرتا ہے۔ علامہ عبد المجید ارشد صاحب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کے پاس میٹرک کی صنعت بھی تھی، جن کے پاس ایف اے کی صنعت بھی تھی، جن کے پاس بی اے کی صنعت بھی تھی، جن کے پاس ایم اے کی صنعت بھی تھی، جن کے پاس شہادت عالیہ کی صنعت بھی تھی، جن کے پاس شہادت عالمیہ کی صنعت بھی تھی۔ حضرات محترم، ان ساری صنعتوں کے ساتھ ساتھ یہ صنعت بھی تھی
کہ تم میرے ساتھ معاشر میں اس طرح ہوگے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مجھے سہل ہو گئی منزل۔ آج اگر استاد محترم کو اللہ کریم اجازت دے اور واپس تشریف لائیں تو کتنے مسرور ہوں گے کہ میرے اوپر میرے ضیاء الامت نے کیسے کرم کیا، میرا استقبال کیسے کیا، میرے اوپر کرم کیسے برسا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں اور ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔ جس دن داخل ہوئے تھے، جس دن استاد محترم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخل ہوئے تو پہلا سبق حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھایا، اور سارے لوگ جانتے ہیں، اس حقیقت سے سارے باخبر ہیں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس نور میں آنے والا سب سے پہلے جو سبق وصول کرتا تھا وہ سبق یہ ہوتا تھا، قل ان صلاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر کہہ سکے تو سبحان اللہ کہہ، سبحان اللہ۔ اگر ہمت ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا اخلاص ہے، کیا الہیت ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، شعور کی، فکر کی، نیاز مندی کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ان کی تختی کے اوپر، ذہن کی تختی کے اوپر، شعور کی تختی کے اوپر، عقل کی تختی کے اوپر، قوت مدرکہ کی تختی کے اوپر پہلا سبق حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھ دیا۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا، اور کل جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات وہ سبق سنا کے پورے 40 سال پورے کر کے اللہ کے حوالے ہوگا۔ یہ جو 40 کا عدد ہے، 40 سال کی عادت ہے ان کی، 40 سال پورا گری نہیں کی، انسان شادی کی ہے، کسی عام قافلے کے شریک نہیں تھے، مجدد کے قافلے کے شریک تھے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں، کام کرنے کو تو کہیں بھی کر سکتے تھے، ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ کسی عام قافلے کے فرق نہیں ہیں، یہ مجدد رواں صدی حضور ضیاء الامت کے قافلے کے افراد ہیں، اور مجدد کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، مجدد کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ استاد محترم حضرت قبلہ علامہ عبد المجید اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال کی ریاضت کی، 40 سال زندگی کے علماء تیار کیے۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے ممبروں کے اوپر بولنے والے، خطبہ دینے والے اور قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھانے والے ان کے شاگرد ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کتنی مسجدوں کے ممبر ان کے ترقی درجات کا باعث ہے، کتنے حفاظ قرآن، کتنے علماء جو آج سبق پڑھا رہے ہیں تو ہمارے استادوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، بحیثیت استاد ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ رات کو ایک عزیز مجھے بتلا رہے تھے کہ کلاس میں ہو جاتا ہے کہ کلاس میں سارے لڑکوں کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے، کبھی ایک رہ گیا، کبھی 2 رہ گئے، تو وہ غلام محی الدین ہیں پورا کے فارغ التحصیل عالم دین ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہماری ساری کلاس حاضر تھی تو استادوں نے اپنی جیب سے 1500 روپیہ نکال کے دیا، فرمایا جاؤ جا کے میری طرف سے یہ ضیافت قبول کر لیں۔ یعنی یہ بھی دلجوئی کا ایک انداز ہے، اور یہ بھی ترغیب کا ایک انداز ہے، اور یہ بھی ان کو حاضر کرنے کا ایک انداز ہے۔ سو اس انداز میں انہوں نے 40 سال ریاضت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 40 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سالوں کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا نور بانٹنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے اپنا جلوہ مطلق دکھلانا چاہا تو 40 سالہ ریاضت کروائی، اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ،
جو بندہ 40 دن اللہ کے لیے خالص ہو کر گزار دے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے نکلتے ہیں جو اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں. تو جس بندے نے 40 دن نہیں بلکہ 40 سال اخلاص کے ساتھ گزارے ہوں تو اس کے اوپر کتنا کرم ہوگا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے سارے خاندان کو بالخصوص ان کے بچوں کو اللہ کریم صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. ان کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بیٹی وہ بھی ایک کلیہ سے فیض لینے والے ہیں غوثیہ گرلز کالج سے، اور بیٹا دارالعلوم کے ذہین ترین طالب علموں میں سے ایک انسان ہے جس کا نام محمد نور العارفین ہے. باقی بچے بھی استادوں کے بڑے ذہین ہیں. اللہ کریم ان کو صبر جمیل کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور اپنے والد بزرگوار کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.